السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دل کی دنیا اس عنوان سے ایک استوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں ہم وہ اصول جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے اندر کی دنیا کو یا تو کمزور کرتے ہیں یا اس کو مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر دل مضبوط ہے تو نہ صرف انسان بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی کائنات مضبوط ہونے لگتی ہے، اور جب دل کرپٹ ہو جاتا ہے تو نہ صرف انسان بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری کائنات وہ کرپٹ ہونے لگتی ہے، خراب ہونے لگتی ہے۔ تو اس میں ہم قسط نمبر آج 13 ہے، جس کے اندر یہ اصول پڑھ رہے تھے کہ 3 لازوال اصول دنیا کے تمام گروز وہ عقیدے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن وہ اس اصول کو ایک عقیدے کے طور پہ لیتے ہیں، اور وہ اصول ہے کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا۔ یہ اصول کتنا اہم ہے، ابھی میں راستے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا، بڑا کمال نکتہ ہے میرے بھائی، یہ بڑا کمال نکتہ، اللہ کی قسم۔ آپ نے کسی بھی شخص کو روحانی طور پہ، نفسیاتی طور پہ یا جسمانی طور پہ کمزور دیکھنا ہو، یعنی وہ روحانی طور پہ کمزور ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہے، جسمانی طور پہ کمزور ہے یا وہ نفسیاتی طور پہ کمزور ہے، اس کی 3 ہی نشانیاں ہوں گی۔ پہلی سب سے بنیادی نشانی، اس کی زبان خراب ہوتی ہے، زبان کا وہ گندا آدمی ہوتا ہے، اور عبادت میں زیادہ بھی ہو جائے، اخلاقیات میں گندا آدمی جہنم میں جانے والا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اسلام کا خلاصہ بتانے کے بعد یہ کہا، اس زبان کو تھام کے رکھنا، یہ سب کی گڑھ ہے، سب کو باندھ کے رکھنے والی ہے۔ دوسری نشانی، اس کا کھانے پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ جس کا کھانے پہ کنٹرول نہیں ہوتا میرے بھائی، اس کا زندگی کے کسی معاملے میں کنٹرول نہیں ہوتا۔ نفس کی ابتدا اس کو ٹرینڈ کرنے کی زبان سے ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ انسان اپنے ٹیسٹ بڈز کو کنٹرول کر لیتا ہے نا، اتنا وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس لیے جو کھانے سے ہاتھ روک نہیں پاتا، وہ ظلم سے بھی نہیں روک پاتا، وہ قبضے سے بھی نہیں روک پاتا، وہ زیادتی کرنے سے بھی نہیں روک پاتا۔ اور تیسری اور اہم نشانی، اس کی فجر کمزور ہوتی ہے۔ روحانی آدمی جو کمزور ہوتا ہے، اس کی فجر پکی بات ہے کمزور ہوگی، لازماً کمزور ہوگی، کیونکہ فجر والا جو مضبوط شخص ہوتا ہے، اس کی اصل میں نیند خوبصورت ہوتی ہے، اور جس کی نیند خوبصورت ہوتی ہے میرے بھائی، ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی ساری زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سلمان آصف صدیقی صاحب ایک بڑے ہی پیارے خوبصورت ماہر نفسیات ہیں، کیونکہ وہ دین کا بھی علم رکھتے ہیں اور ساتھ میں ماہر نفسیات بھی ہیں، تو وہ دونوں کو مکس کر کے بیان کرتے ہیں۔ یہ جملہ سنیے گا میرے بھائی، نیند کے حوالے سے، کیونکہ کم بولنے کے حوالے سے ہم بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، کھانے کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اور آج ہم سونے کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ بیداری، اس کی ذمہ داریاں خوبصورت انداز سے نبھانے کے لیے آپ کو سونے کا تجربہ خوبصورت بنانا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ سنیں میرے بھائی، بہت بڑا جملہ ہے۔ بیداری کی ذمہ داریاں خوبصورتی سے نبھانے کے لیے آپ کو سونے کا تجربہ خوبصورت بنانا ہوگا، یعنی کہ جو چاہتا ہے میرا دن خوبصورت ہو تو اس کی رات خوبصورت ہونا ضروری ہے، اور جس کی رات خوبصورت ہوتی ہے اس کا دن آٹومیٹیکلی خوبصورت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت قرآن میں یہ کہتے ہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یعنی پوری کائنات کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ دن ہے اور دوسرا حصہ، بولیں بھائی، رات ہے، اور رات کو ہم نے کیا بنایا؟ لباس۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ جو اوڑھ لیتا ہے میرے بھائی، ڈھانپ لیتا ہے، اور دن کو کیا بنایا؟ کام دھندے کے لیے بنایا، پیسہ کمانے کے لیے دن بنائی ہے، اور سونے کے لیے ہم نے کیا بنائی ہے؟ رات بنائی ہے۔ بڑا سننے کا نکتہ ہے میرے بھائی۔ ایسے ہی جیسے کائنات کے 2 حصے ہیں، ایسے ہی انسان کے بھی 2 حصے ہیں، اور انسان کا ایک حصہ جسم ہے اور دوسرا حصہ، بولے بھائی دوسرا حصہ کون سا ہے؟ روح ہے۔ بڑی سننے کی بات ہے۔ جسم کا تعلق اس زمین کے ساتھ ہے، اور روح کا تعلق، بولیں بھائی، کس کے ساتھ ہے؟ آسمان کے ساتھ ہے۔ اور اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ سب کو برابر رزق بانٹتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ چکن کی پلیٹ کھا کے آپ کی روح خوشگوار ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی باہر کی دنیا کا کھانے پینے کا وہ روح کے اوپر ویسے اثر تو نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بڑا سننے کا نکتہ ہے۔ تو دن کو اللہ نے جسم کے لیے بنایا، رات کو اللہ نے روح کے لیے بنایا، کیونکہ رات کو روح کیا کرتی ہے؟ آپ کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، آپ کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ اس کو آزادی چاہیے، وہ قید ہے آپ کے اندر، اور وہ جب پرواز کرتی ہے تو ڈائریکٹ آسمانوں کی طرف جاتی ہے۔ اور ہمیں صحیح روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اور اسلام اس بات پہ بلیو رکھتا ہے کہ یہ روحیں اللہ کے سامنے کیا ہوتی ہیں میرے بھائی، جب ہم رات کو سوتے ہیں پیش کی جاتی ہیں، اور جس کو اللہ چاہتا ہے ان کی روحیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، اور جن سے نہیں چاہتا ان کی روحوں کو روک لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، روحیں باقاعدہ پرواز کرتی ہیں ساری زمین سارے آسمان کو۔ اب جتنی خوبصورت نیند ہوگی اتنی خوبصورت یہ پرواز ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جتنی خراب یہ نیند ہوتی ہے اتنی خراب یہ پروازیں ہوتی ہیں، یعنی اتنی یہ بد روح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرا اور نقطہ دیکھیں بڑا کمال، کہ روحانی حوالے سے اگر آپ ایک نقطہ دیکھیں کہ آج کی سائنس بھی یہ بات ماننے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ سونے کا تعلق جسم کے ساتھ زیادہ ہے نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، ابھی میں یہاں پہ کرسی میں بیٹھا ہوں نا میرے بھائی، کیا میرا جسم کام کر رہا ہے؟ بولے بھائی، میرا جسم کام کر رہا ہے؟ حالانکہ میں بالکل ریلیکس مطمئن ہو کے اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، کیونکہ دل تو دھڑک رہا ہے، کیلریز برن ہو رہی ہیں، انرجی تو لگ رہی ہے۔ تو رات کو جب جسم پڑا ہوتا ہے نا، دل تو اس وقت بھی دھڑک رہا ہے، انرجی تو اس وقت بھی، جسم ورکنگ میں ہوتا ہے۔ تو سونے کا تعلق خاص طور پہ اس جسم کے ساتھ نہیں ہے، سونے کا بنیادی تعلق میرے بھائی ایک تو خوابوں کی دنیا کے ساتھ ہے اور اس کی روح کے ساتھ ہے، اسپرچول ایکسپیرینس ہے، روحانی تجربہ ہے میرے بھائی اصل میں جب ہم رات کو سوتے ہیں، کیونکہ وہ ٹائم کس کا ہوتا ہے؟ وہ ٹائم روح کا ہوتا ہے۔ اور جو نیک روح ہوتی ہے وہ خوبصورت پروازیں کرتی ہیں اور اللہ کی بشارتیں بھی لے لیتی ہے، کبھی کبھی الہام بھی لے لیتی ہے، سبحان اللہ، اللہ کے پیغام لے لیتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کراتی ہے، ابو بکر و عمر سے ملاقات کر لیتی ہے، دنیا سے جو بڑے بڑے علماء گزر چکے ان سے ملاقاتیں کر کے آ جاتی ہے۔ اور جب گندی روح ہوتی ہے میرے بھائی تو یہ رات کو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، وہ شیطانی خواب آتے ہیں، اکثر اٹھتا ہے احتلام ہو جاتا ہے، اکثر اٹھتا ہے کپڑے خراب ہو جاتا ہے، نبیوں کو احتلام نہیں ہوتا، انبیاؤں کو احتلام نہیں ہوتا میرے بھائی، اس کی وجہ کیونکہ ان کی روحیں پاک ہوتی ہیں، ان کے سفر پاک ہوتے ہیں، ان کی پروازیں پاک ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنا گہرا تعلق ہے آپ کی زندگی کا ان نیند کے ساتھ۔ تیسرا نقطہ دیکھیں، بڑا کمال نقطہ ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ WHO کے مطابق، WHO کون ہے میرے بھائی؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، دنیا کا وہ ادارہ جو پوری دنیا کو بتاتا ہے کرونا آ گیا ہے، جو پوری دنیا کو بتاتا ہے اصل ڈیزیز کون سی ہے، ڈیزیز کتنی رہ گئی ہے، کتنی زیادہ ہے، دوائی کون سی ہے، سب کچھ وہ بتاتا ہے۔ اس کے مطابق 51%، بھائی کتنا؟ 51%، سارے بولیں کتنا؟ لوگ سلیپ ڈس آرڈر کا شکار ہے، سونے کی بیماریوں کا شکار ہے، جن میں سے 30% انسومنیا کا شکار ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ ایسی نیند کا خراب ہونا جو آپ کی زندگی خراب کر دے، کیونکہ جب آپ صحیح طرح سو نہیں پاتے تو آپ کے نیورونز جو ہیں دماغ کے وہ مرنے لگتے ہیں، جب وہ مرنے لگتے ہیں تو انسان سست ہونے لگتا ہے، صحیح طرح سوچ نہیں پاتا، جس کی وجہ سے اس کے معاملات بھی خراب ہوتے ہیں، اس کی جاب بھی خراب ہوتی ہے، اس کا کام بھی خراب ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم سو رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سونے کے بعد، یہ سنیے گا بات، سونے کے بعد آپ کو پھر بھی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے؟ بولے بھائی ایسا لگتا ہے؟ کتنے لوگوں کو ایسا لگتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ کوئی بات نہیں، لگتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہاتھ کھڑا کریں۔ سونے کے بعد پھر بھی سارے دن جمائیاں آتی رہتی ہیں، سونے کے بعد اکثر آپ جب سونے دوبارہ جاتے ہیں تو نیند کا آنا مشکل ہوتا ہے، یعنی نیند مشکل سے آتی ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ سونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سویا نہیں جا رہا، اور آپ کہتے ہیں ہم سوتے ہیں۔ یہی میری بھائی ان بیماریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بڑی عجیب بات لگے گی، آپ کبھی نوٹ کیجیے گا، رات کو جب آپ کو نیند، حالانکہ آپ لیٹے ہوئے ہیں آرام سکون سے، کہیں نہیں جانا آپ کو، کوئی کام دھندا نہیں ہے، لیکن نیند نہیں آ رہی تو آپ غصہ آئے گا کہ نہیں؟ بولے بھائی غصہ آئے گا کہ نہیں آپ کو؟ آپ چڑچڑے پن کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں رات کو آپ سوئے نہیں، اسی دوران آپ نے بیگم سے بات کی، اچھی خاصی ہستی خوشی زندگی تھی، آپ نے تھپڑ مار دیا، کیونکہ چڑچڑا آدمی جلدی تھپڑ مارے گا یا مطمئن آدمی جلدی تھپڑ مارے گا؟ بولے بھائی، تو چڑچڑا پن کہاں سے شروع ہو رہا ہے میرے بھائی؟ نیند سے شروع ہو رہا ہے، نیند کی خرابیوں سے شروع ہو رہا ہے۔ چوتھا پوائنٹ دیکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، میں جو فجر کی بات کہہ رہا تھا نا، یا تو ہم میرے بھائی یہ بات کا اقرار کر لیں زبان سے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین کوئی نہیں ہے، یا تو ہم یہ کہیں استغفر اللہ، ایسا تو کوئی نہیں ہوگا، ہم مانتے ہیں لیکن اس کے مطابق زندگی گزارنا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے، جو آج کے لبرل کہتا ہے نا، وہ کبھی کبھی مسلمان بھی ماننے لگ گیا ہے کہ مولوی یا تو بات کرتا ہے زمین کے اوپر کی یا اس کے نیچے کی، درمیان کی تو بات ہی نہیں کرتا، یعنی یا آخرت کی بات کرتا ہے یا قبر کی بات کرتا ہے، زندگی کیا ہے اس کی تو بات ہی نہیں کرتا وہ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اصول میرے بھائی اس دنیا سے جڑا ہوا ہے، آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں نا آپ کے اگر اللہ سے تعلق اچھا ہے تو کائنات سے اچھا ہو جاتا ہے، آپ کا اللہ سے تعلق خراب ہے تو کائنات سے خراب ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ حدیث، یہ مشہور حدیث ہے، لیکن شاید اس اینگل سے آپ نے نہ دیکھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ رات کو جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پہ، کہاں میرے بھائی دھیان سے سنیے گا، اس کی گدی پہ، اب اس پہ بھی ریسرچ ہونی چاہیے، پتہ نہیں شاید آنے والے کل میں کوئی سائنس یا ہمارے روحانی استاد کسی جگہ پہنچ جائیں،
بھی گدی کیوں ہے اور سوتے ہوئے کیوں کرتا ہے؟ جاگتے ہوئے کیا شیطان گرا نہیں لگا سکتا؟ کہ جاگتے ہوئے انسان شیطان جو ہے وہ انسانی گدی پہ کچھ نہیں کر سکتا؟ بولے میں کچھ نہیں کر سکتا، کر تو سکتا ہے، وہ تو خون بن کے دوڑ سکتا ہے، لیکن کر کہاں پہ رہا؟ نیند۔ جب سوتا ہے تو گدی پہ کیا کرتا ہے؟ 3 گرے لگاتا ہے، اور ہر گرہ پہ دم کرتا ہے۔ ہر گرہ پہ کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ دم کرتا ہے۔ آپ بتائیں جب آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کو گرے نظر آ رہی ہیں؟ بولیں بھائی گرے نظر آ رہی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان پہ اللہ بولتا ہے وہ کہہ رہے ہیں گرہ لگی ہوئی ہے۔ اب وہ سوال ہے کہاں لگی ہے وہ گرہ؟ وہ آپ کے نفسیاتی طور پہ گرہ لگی ہوئی ہے، آپ کے جو اندر کی دنیا وہاں گرہ ہے، جسم پہ نہیں ہے۔ لیکن اس زندگی کا آپ کے جسم پہ کیا ہوتا ہے؟ بولیں بھائی اثر ہوتا ہے۔ تو پہلی گرہ لگاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سو جا ابھی رات بڑی، بولے بھائی، پھر دوسری لگاتا ہے، پھر تیسری لگاتا ہے۔ اچھا اب دھیان سے سنیے گا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا وہ ظہر ٹائم اٹھتا ہے تو گرہیں کھلتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہ 10 بجے اٹھتا ہے تو گرہیں کھلتی ہیں، نہ میرے بھائی۔ کب اٹھتا ہے؟ وہ فجر کے لیے اٹھتا ہے، جب یہ وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے پھر دوسری گرہ کھلتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تیسری کھلتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاقو چوبند ہو کے دن گزارتا ہے۔ اب دھیان سے سنیے گا میرے بھائی، ہم کہتے ہیں نا او جاگو بھائی جاگو، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، تو لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ بولیں بھائی آنکھوں سے سو رہے ہوتے ہیں، جسم سے سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو مغرب بھی بولتا ہے، گورا بھی بولتا ہے، ویک اپ بیفور اٹس ٹو لیٹ، جاگو اس سے پہلے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہ کس جگہ کی بات کر رہے ہیں؟ اندر کے جاگنے کی بات کر رہا ہے، اور اندر سو جاتا ہے جب آپ کی نیند خراب ہونے کی وجہ سے فجر سو جاتی ہے، کیونکہ آپ شیطان کے جادو کے ساتھ صبح کر رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایسے بھی نہیں کہ تھوڑی حدیث پر ڈاؤٹ پیدا ہو جائے، کوئی شک پیدا ہو جائے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو فجر کے وقت نہیں اٹھ رہا ہے حقیقت میں وہ شیطان کے جادو زدہ ہو کے اٹھ رہا ہے، یعنی اس دن شیطان کے اس پہ قبضہ کرنا آسان ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اس کے لیے نیکی کرنی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے جواد بھائی میں سچ بولنا چاہتا ہوں، میں نیٹ کے اوپر گندی فلمیں دیکھنا نہیں چاہتا، میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، میں چوک میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کو نہیں دیکھنا چاہتا، میں فلاں گندا کام نہیں کر، میں سگریٹ نہیں پینا چاہتا، لیکن پھر بھی پی رہے نا۔ شیطان اس کے اوپر اتنا مضبوط ہوگا، کبھی کبھی تو یہ خود شیطان ہو جاتا ہے۔ من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے کچھ ہوتے ہیں جو جن ہوتے ہیں، جنوں کی طرح شیاطین والا کردار ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ پھر اگلا پوائنٹ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین جانے میں حیران رہ جاتا ہوں جب آپ کا علم جیسے جیسے بڑھتا ہے آپ کو اسلام سے اتنی محبت ہونے لگتی ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ نہ ظہر کی مانگی ہے، نہ عصر کی مانگی ہے، نہ مغرب کی مانگی ہے، نہ عشاء کی مانگی، یہ چاروں نمازیں نہیں ہیں، یہ تو نمازیں ہیں۔ عصر کی نماز تو وسطی نماز ہے، وسط والی نماز ہے، وہ نہ پڑھے سب برباد ہو جائے گا۔ لیکن رسول اللہ کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ صبح، کیونکہ صبح وہی اٹھے گا جس کی نیند کا پیٹرن ٹھیک ہے، جس کا نیند کا نظام ٹھیک ہے، میرے پاس وہی جاگے گا صبح ٹائم۔ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں، اقبال کو اقبال سحر انگیزی نے بنایا ہے، صبح کے وقت جاگنے کو بنایا۔ اس وقت میرے پہ شعر نازل ہوتے تھے۔ دنیا کے جو ٹاپ اس وقت CEO ہیں ان کا کلب ہے 5 AM کلب، آپ گوگل کریں، یعنی وہ صبح پتہ کب جاگتے ہیں؟ فجر کے ٹائم پہ جاگتے ہیں، ان کا کلب ہے، حالانکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں پیسے کمانے کے لیے جو آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں دماغ میں سب سے زیادہ صبح پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ وہ شیطان سے بندہ جو ہے وہ آزاد ہو کے اٹھتا ہے، زیادہ آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں، زیادہ اچھی سوچ پیدا۔ آپ نے جو نوجوان ہے رات کو 4 گھنٹے پڑھیں، صبح آدھا گھنٹے پڑھیں، برابر ہوگا۔ آپ کر کے دیکھ لیں، صبح تیاری تہجد ٹائم جاگیں اور رات کو جلدی سو جائیں، آپ دیکھیں گے آپ کی تیاری زیادہ اچھی ہوگی۔ اچھا دیکھیں، اللہ بھی پہلے آسمان پہ صبح ہی آتا ہے میرے پاس، عشاء ٹائم نہیں آتا، ظہر ٹائم نہیں آتا، عصر ٹائم، اللہ کی مرضی جب مرضی ہے، لیکن اللہ نے ٹائم کون سا منتخب کیا ہے؟ صبح، وقت وہی ہے۔ اور جتنے بھی دنیا کے گروز ہیں اسی ٹائم جاگتا ہے میرے بھائی، کچھ تو خاص ہوگا نا میرے بھائی، جب سے کائنات بنی اس ٹائم جاگ رہے ہیں کوئی۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا روحانی طور پہ کمزور آدمی کی ایک نشانی اس کی فجر کمزور ہوتی ہے، کیونکہ اس کی نیند خراب ہوتی ہے، اس نیند خراب ہونے کی وجہ سے اس کی مینٹل سٹیٹ خراب ہوتی ہے، اس کے پھر تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، اس کا کاروبار بھی خراب ہوتا ہے، اوور آل اس کی لائف ہی خراب ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیند جو ہے اس کا تجربہ خوبصورت ہو جائے، نیند کا تجربہ اچھا ہو جائے، تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی موت آئے؟ بولے بھائی کتنے بھائی چاہتے ہیں ایسا؟ سب چاہتے ہیں اچھی موت آئے، اور موت کا ایکسپیرینس تجربہ اللہ روزانہ انسان کو عطا کرتا ہے جب وہ سوتا ہے۔ تو جس کی نیند والی روٹین خوبصورت ہو جائے گی نا بإذن اللہ، اس کی انشاءاللہ اصل موت بھی خوبصورت ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ سب کچھ جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ سب کچھ اٹیچڈ ہے میرے بھائی۔
آپ کی جب نیند کی روٹین، اور ہمارے ہاں ایک اصول بن گیا ہے جب مرضی سو جاتے ہیں بھائی. کھانے میں یہ اصول اچھا ہے جب بھوک لگے اس وقت کھانا ہے. سونے میں یہ اصول اچھا نہیں ہے جب نیند ہے سونا ہے. نہیں، سونے کی اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے. آپ کائنات سے لڑ نہیں سکتے. جب بھی لڑیں گے کائنات جیت جاتی ہے، انسان ہار جاتا ہے. جب بھی انسان لڑا ہے. ابھی بھی سارے گھاس پھوس پہ واپس آنے لگ گئے ہیں، آرگینک ویجیٹیبل کے اوپر واپس آنے لگ گئے ہیں. یعنی ہمیں وہ جو گائے کا گوبر وغیرہ ہے اسی سے زمین جو ہے نا وہ آباد کرنی چاہیے. یہ سپرے کرنا، کھادیں ڈالنا، یہ زمین کیا کرتے ہیں؟ خراب کر رہے ہیں. سارے واپس جلتے جاتے ہیں میرے بھائی. کہ پہلا دور کیا کہتے ہیں ہر دور والا، پہلا دور اس سے زیادہ خوبصورت تھا. کائنات سے نہ لڑیں. تو کائنات کا نظام کیا ہے کہ مغرب کے بعد سونے کی تیاری شروع ہو جانی چاہیے اور عشاء کے بعد سو جانا چاہیے، کیونکہ فل اندھیرا. یعنی اللہ کیا کر رہا ہے؟ لائٹ ڈم کرتا ہے تھوڑی سی. جیسے شادی حال میں نہیں ہوتا میرے بھائی، پہلے بتیاں کیا کرتے ہیں، 100 بتیاں بلی ہوئی تو 50 کر دیتے ہیں، 50 سے پھر 25 کرتے ہیں، 25 سے گھوپ اندھیرا ہو گیا، فارغ ہو جاؤ. اور ہمارے یہاں سسٹم کیا بن گیا ہے؟ رات کی پارٹیز، رات کو سیر کرنا، رات کو شاپنگ کرنا. روشنیوں کا شہر. یعنی کراچی کس لیے مشہور ہے؟ روشنیوں کا. لاہور بھی اب تو مشہور ہے. یعنی جو چیز ہماری شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے وہ ہمارے فخر کا باعث ہے. بھائی راتوں کو جاگنا یہ تو جانور نہیں کرتا یار، یہ تو کائنات نہیں، ساری کائنات سو جاتی ہے. اس لیے تجھے بھی سونا ہے. اب تو اس کے خلاف جائے گا تو ہارے گا، کائنات جیت جائے گی. سبحان اللہ. تو اگر ہمیں نیند کو خوبصورت بنانا ہے تو اس کی 3 چیزیں وہ ہیں جو باہر کی تعلق رکھتے ہیں اور 3 چیزیں جو اندر سے تعلق ہے. ان میں 2-3 چیزیں ہم بھی نہیں کرتے اور کبھی کبھی ہمیں بھی ظہر تک تو تھکاوٹ ہی رہتی ہے. ظہر کے بعد تھوڑا سا دن جو ہے نا ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے اور ہمیں احساس وہاں یہ 2-3 چیزیں ہم کرتے ہیں، مطلب یہ ہم اختیار نہیں کرتے. اس میں سے سب سے بنیادی چیز ہے میرے بھائی جب رات آتی ہے اس میں سب سے زیادہ کیا چیز اہم ہوتی ہے؟ کون بتائے گا بھائی؟ جب رات آتی ہے اللہ کہتا ہے میں نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. تو رات میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ بولیں بھائی کیا ہوتی ہے؟ نہیں، رات جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کائنات میں؟ اندھیرا ہوتا ہے. تو سونے کے لیے اندھیرا لازم ہے. جیسے فرض ہوتا ہے نا، فرض ہے ویسے. کیونکہ اللہ جب ساری کائنات کو سلانا چاہتا ہے نا، درخت چرند پرند سب سونا چاہتے ہیں، تو اللہ اس پہ کیا کرتا ہے؟ اندھیرا لے کر آتا ہے. آپ نے بھی اگر سونا ہے تو آپ نے آدھے پونے گھنٹے پہلے جہاں پہ سونا ہے وہاں پہ سونے کا ماحول کریٹ کرنا ہے. تو دھیرے دھیرے لائٹس کیا، مثلاً آپ نے 10 بجے سونا ہے تو 9:30 9:15 بجے لائٹس ڈم ہو جائیں، پھر بند ہو جائیں. پھر جب آپ سوئیں انشاءاللہ یہ بندے کو سونا آسان ہوگا، کیونکہ یہ فطرت ایسے سوتی ہے، کائنات ایسے سوتی ہے. یہ پہلی چیز ہے میرے بھائی، اندھیرا. اس لیے یہ جو لخت جگر ہے نا ہمارا، یہ جو ہمارا ماں کا لاڈلا ہے، اس کو دور رکھنا ہے. کیونکہ جتنی روشنی ہوگی آنکھوں کے اندر اتنا انسان گندا سوتا ہے. جتنا اندھیرا ہوتا ہے قبر ٹائپ کا اندھیرا اتنا انسان اچھا سوتا ہے. تو ہم رات کو 1.5 گھنٹے کی کیا عادت بن گئی؟ ابے کی بھی، اماں کی بھی، سب کی کیا عادت بن گیا بھائی؟ اس کو دیکھ کے سونا نہیں تو ہم مر جائیں گے، ہم فنا ہو جائیں گے، برباد. سارا دن بھی کر رہے ہیں لیکن رات کو سوتا کیونکہ نیند نہیں آ رہی تو اس کو بہانا کیا لگ جاتا ہے کہ میں گھنٹہ 1.5 اس کو یوز کروں. کبھی کبھی 3 گھنٹے لوگ اس کو یوز کرتے رہتے ہیں. تو نیند کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یاد رکھیں لمبا سونا اہم نہیں ہے، گہرا سونا اہم ہے. گہرا سونے والا بندہ میرے بھائی اچھی صحت والا بندہ ہوتا ہے. لمبا سونے والا اچھی صحت والا نہیں. ہمیں کیا لگتا ہے اگر میں نے 30 گھنٹے آج سو لیا نا کیونکہ 40 گھنٹے کام کیا تو بیسٹ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا پہلا پہر سوتے، آخری پہر جاگتے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند 4 سے 5 گھنٹے تھی، لیکن پھر بھی وہ حشاش بشاش تھے، گہرا سوتے تھے. اس کو ڈیپ سلیپ کہتے ہیں. اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ یہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو موبائل دور رکھنا ہے. دوسرا جب رات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک اندھیرا ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ خاموشی. کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ آپ نوٹ کیجئے گا، میں نے کہا نا 51% لوگ نیند کے پرابلم کا شکار ہیں. دنیا کی تقریباً اتنی آبادی شہروں میں رہتی ہے اور شہروں میں خاموشی. اور زیادہ آبادی کدھر کی ہے؟ گاؤں دیہات کی. ان کو یہ مسئلے نہیں ہیں کیونکہ آج بھی ہمارا بھی گاؤں ابھی بھی مغرب کے بعد فارغ، اور دنیا کے سارے گاؤں ایسے ہی فارغ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کچھ کرنے کو رہ ہی نہیں جاتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مغرب کے بعد ان کو پور باش ہونا شروع ہو جاتا ہے اور عشاء کے بعد سو جاتے ہیں. اس لیے خاموشی کا ہونا، ٹوٹل خاموشی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے، کسی صحابہ، کسی بیوی، کسی کی جرت نہ ہوتی ان کو اٹھانے کی کیونکہ وہ نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو رنگ ٹونز بند کر دیں، یعنی کہ آپ سائلنٹ پہ فون لگا دیں، الارم پھر بھی بجے گا. یعنی کسی چیز کو نہیں سنا. جتنی زیادہ گہری خاموشی ہوتی، جتنی گہری، سب سے زیادہ نیند کب گہری ہوتی ہے؟ جب رات گہری ہوتی ہے. اور جب رات گہری ہوتی ہے اس وقت اندھیرا سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. تیسری بات جو باہر کی ہے وہ ہے کہ اب یہ تو مشکل ہی ہو گیا شہروں میں، میں حیران ہوتا یہ کیسے ہوگا، لیکن شکر ہے ہمارے جیسے رہ رہے ہیں ادھر کھڑکی ہے، تازہ ہوا کا کراس ہونا چاہیے اس کمرے میں.
تازہ ہوا کا کیا ہونا چاہیے میرے بھائی؟ کراس ہونا چاہیے. اب تو بمرے ہم کوشش کرتے ہیں کسی طرف سے بھی کوئی ہوا جس کی وجہ سے آپ کا تازہ ہوا کے ساتھ جو اللہ نے ہوا پیدا کی ہوئی ہے اس کے ساتھ کوئی آمنا سامنے نہیں ہوتا جس کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے، جس کو سونے. اس لیے پرانے ہمارے دور میں چھتوں پہ سویا کرتے تھے. کیا بیسٹ نیند آتی تھی. کوئی بھی بندہ اگر چھت پہ سویا ہو وہ نیند کا ایکسپیرینس نہیں بولے گا. کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو آسمان، یہ جو آسمان کو تارے دیکھتے دیکھتے سونا، یہ رومانس ہے. یہ بہت بڑا رومانس ہے. تارے دیکھتے دیکھتے سونا، انسان کا کوئی تعلق ہے ان کے ساتھ. دیکھتے دیکھتے جو سوتا ہے بڑی گہری نیند آتی ہے اس کو. اور کیونکہ اس کو لگتا ہے میں چھوٹا نہیں ہوں، میں بہت بڑا ہوں، کیونکہ کائنات بہت بڑی ہے. اور دوسرا اس وقت کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ ہوائیں تھوڑی سی بھی ہوا کا جھونکا ہے تو انسان کو مزہ آتا ہے. اب یہ 3 باہر کی چیزیں ہیں. اب 3 اندر کی چیزیں. آخری بات ہے اس میں پہلی بنیادی چیز وہ کھانا ہے. جس کا کھانا جتنا ہیلدی ہوتا ہے میرے بھائی اس کی نیند اتنی ہیلدی ہوتی ہے. وجہ جتنا زیادہ ایسا کھانا کھائیں گے جو آپ کے جسم کی کیپیسٹی نہیں ہے اس کو برداشت. موٹر ہی اتنی چھوٹی لگی ہوئی ہے آپ کی اور آپ نے ڈال لیا اوپر پاور پوائنٹ والا سارا کام، تو جسم اس پہ ورکنگ میں لگا رہتا ہے جس کی وجہ سے سکون نہیں آتا جسم کو، وہ صحیح طرح سو نہیں پاتا. اس لیے ایک اصول تو اپنائیں کہ 2.5 سے 3 گھنٹے پہلے کھانا نہیں کھانا میرے بھائی. جانور نہیں کھاتا، کر کے دیکھ لو. جانور نہیں کھاتا کھانا رات کو. تو آپ نے یعنی کہ 10 بجے سونا ہے تو 7 یا 7:30 بجے کے بعد کھانا نہیں کھانا. یہ روٹین آپ کو بنانی پڑے گی. دفتر سے آتے ہیں اگر آپ دفتر میں کھا لو تو بہتر ہے، گھر آ کے نہ کھائیں اگر آپ اپنی نیند کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں. یہ لازم ہے. اور کیفین بھائی سمجھتے ہیں جو چائے ہوتی ہے وہ تو رات کو ایسے جیسے زہر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائے جگانے کے لیے ہوتی ہے اور تسی پی کے ساؤنڈ ہے وہ تو کیسے سوئے گا بندہ. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات میرے بھائی جو اندر کی چیز ہے جو لازم ہے جو ضروری ہے وہ ماہر نفسیات بتاتے ہیں کہ تھکاوٹ، جسم کا تھکنا بہت ضروری ہے. کیونکہ فطرت کیا کہتی ہے کہ کام کیا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. دن کس لیے ہے؟ کام دھندے کے لیے، ہڈ حرامی کے لیے نہیں ہے، منجے توڑنے کے لیے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، صوفہ توڑنے کے لیے نہیں ہے. ایسے بندے کو نیند آ ہی نہیں سکتی جسم تھکے ہی نہیں ہے، تھکیلے ہی نہیں ہے میرے بھائی. اور دودھ پیتا بچے کے بغیر غور کریں چین نہیں آتا اس کو، کام کرتا رہتا ہے، کبھی ہاتھ مارے گا کبھی پاور مارے گا. اور جیسے تھوڑا بڑا ہو جائے گا ابا کی ورزش ہو جاتی ہے اس کو پکڑتے پکڑتے. ہوتی ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ کیونکہ فطرتاً بندہ کام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اس لیے اگر آپ کی جاب ایسی ہے کہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، کمپیوٹر والی جاب ہے، تو آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی. کم از کم 3000 قدم چلنے پڑیں گے آپ کو، 2.5 سے 3000 قدم، تاکہ جسم تھوڑا سا کیا ہو، تھکے اور اس کو سونے میں راحت پیدا ہو. اور آخری چیز میرے بھائی نفسیاتی طور پہ اور دل آپ کا صاف ہونا چاہیے. کبھی کبھی آپ نے یہ جملہ سنا ہے، فکریں انیاں کھا گئی ہیں نیند نہیں آتی. سنا میرے بھائی؟ اندھیرا بھی ہے، کھانا بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل اور دماغ کے اوپر کیا خوف طاری ہے. آپ سوچیں آپ کو پتہ چلے میری چارپائی کے نیچے ایڈا وڈا سانپ ہے اور ایڈا موٹا ہے، نیند آئے گی؟ بولے میں نیند آئے گی؟ حالانکہ تو ان کی نیند آئی ہوئی ہے. آپ کو کیوں نہیں آئے گی؟ وہ خوف سوار ہو جاتا ہے دماغ پہ جس کی وجہ سے انسان سو نہیں پاتا. جو فکریں سوار ہو جائیں انسان سو نہیں پاتا. تو اب آپ کو سمجھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا صحابی کو جو رات کو سونے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ 3 بار جنت کی خوشخبری دی ہمارے نبی نے. وہ کیا کہتا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ نے کہا 3 بار کہا یہ بندہ جنتی ہے. وجہ کیونکہ مطمئن ہو کے جو سوتا ہے، مطمئن ہو کے اس کا دن ہوتا ہے، اور مطمئن جس کا دن ہوتا ہے وہی اللہ کے ساتھ مطمئن ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. تو دل کے اندر حسد، بدماشوں کو نیندیں نہیں آتی، قبضہ مافیا کو نیند نہیں آتی، ان کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں. وجہ یہ چیز سوار رہتی ہے. یہ جو امریکہ کے افغانستان سے فوجی بھاگے ہیں ان میں سے 1/3 تقریباً 30% فوجی اس سے زائد وہ نفسیاتی مرض کا شکار ہو گئے. وجہ کیونکہ ان کے سامنے وہ لڑکی آ جاتی جس کو انہوں نے مار دیا تھا. حالانکہ وہ جانتے ہیں اس کو مارنا بنتا نہیں تھا، وہ تو چھوٹی سی بچی تھی. وہ جو بوڑھی عورت ہم نے مار دی وہ بنتا نہیں تھا، ہمیں تو آرڈر آیا تھا، ہم نے مار دیا. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت آئے گی، قتل کرنے والے کو نہیں پتہ کیوں کر رہا ہوں، قتل ہونے والے کو نہیں پتہ کیوں ہو رہا ہوں. آج کی جنگیں یہی ہیں میرے بھائی. اور جو ایسا کر دیتا ہے اس سے پھر سویا نہیں جاتا، اور اس کی جب نیند خراب ہوتی ہے اس کی جنگ خراب ہوتی ہے. جس کی جنگ خراب ہوتی ہے وہ ملک خراب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائی یہ 3 چیزیں، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، کتنی معمولی لگتی ہیں لیکن اس کا کتنا گہرا تعلق ہے انسان کی نفسیات، اس کے جسم اور اس کے روحانی تعلق کے ساتھ. امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں ساری کی ساری شہوات، گند، گناہوں کی جڑ پیٹ ہے. کون ہے میرے بھائی؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے. جتنا بھرا ہوتا ہے اتنا گندا آدمی ہو جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جسم سے گندا برتن انسان نے کبھی نہیں بھرا. اس سے گندا برتن انسان بھرنے، شراب کے برتن کو نہیں کہہ رہے، کسی اور برتن کو نہیں، جسم سے گندا. اور ابلیس چیک کرو، جینیس تو تھا لیکن ایول جینیس تھا، گند میں تھا. جب آدم علیہ السلام، مسلم شریف کی حدیث ہے،
آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو کچھ عرصے اسے چھوڑ دیا، پتلا جو تھا نا وہ چھوڑ دیا۔ مسلم کی روایت ہے، شیطان معائنہ کرنے لگا اس کے گرد چکر لگا کے، اور معائنہ کر کے کہتا ہے یہ اندر سے بڑا کھوکھلا ہے، اس کا پیٹ مروا دے گا، اس کو چیک کرو ذرا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا تھا بعد میں، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بس میں، وہ اس پیٹ میں، وہ اس چیزوں میں نہیں آئیں گے، ہاں جو آ گیا وہ مٹے گا، کیونکہ امتحان سب سے بڑا یہ پیٹ ہے۔ اور پیٹ بھی کیا کمال کے اللہ نے چیز بنائی ہے، ایک دن سے زیادہ کچھ ہے رکھتے ہی نہیں، کیا خیال ہے؟ اور اگر رکھ دیں قبض ہو جاتی ہے، پیٹ خراب، اور پیٹ خراب نماز پڑھنے کا من کر کے جیسے قبض ہوئی ہے، قرآن پڑھنے کا دل کر، سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ جڑ ہے پیٹ، جڑ، آپ اس کو سنبھال لو زندگی سنبھال لو گے، آپ اس کو نہیں سنبھال پا رہے، وہ زندگی نہیں سنبھال پاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ تینوں اصول اپنی زندگی میں، اپنے گھر والوں کی زندگی میں قائم دائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے دل کی دنیا کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں چودھویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔